اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 ہے، 42، 43 اور 44۔ اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا، قوم ابراہیم نے بھی اور لوط کی قوم نے بھی اور اصحاب مدین نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو میں نے کفار کو ڈھیل دی اور اس کے بعد میں نے ان کی پکڑ کی، تو میری یہ پکڑ، میری گرفت کتنی سخت تھی۔ حضرات گرامی، یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے جس طرح سے بندے کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا، اس روئے زمین پر انسانوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے فراہم کی۔ اسی طرح سے انسانوں کے لیے ایک بہت ضروری شے ان کے ہدایت ہے کہ وہ سیدھا راستہ پا جائیں، انہیں معلوم تو ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور جب موت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی، جب موت آ جائے گی تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا، وہ کہاں جائیں گے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ چنانچہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر اتارے، ہر دور میں پیغمبر اتارے، ہر زمانے میں پیغمبر اتارے۔ کوئی ایسی قوم باقی نہ رہی، کوئی ایسا خطہ زمین باقی نہ رہا جہاں پر اللہ نے ڈرانے والے کو نہ بھیجا ہو، ایک مبشر کو، سمجھانے والے کو، بشارت دینے والے کو، آخرت سے واقف کرانے والے کو، انسانوں کے اندر جو اٹھتے ہوئے سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دینے والے کو نہ بھیجا ہو۔ کوئی ایسی قوم باقی نہیں رہی، کوئی ایسا خطہ زمین باقی نہ رہا اس پوری روئے زمین پر۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنا کر بھیجا تو کفار مکہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ پر طنز کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ ان سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے سوال کر رہا ہے کہ ایک بات بتاؤ کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا تم نبیوں کو نہیں مانتے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے انبیاء کرام کو نہیں بھیجا؟ کیا ہم نے ابراہیم کو نہیں بھیجا، شعیب اور صالح کو نہیں بھیجا، یعقوب اور یوسف کو نہیں بھیجا، زکریہ علیہ السلام کو نہیں بھیجا؟ کتنے پیغمبر ہیں جو ہم نے بھیجے، موسیٰ کو ہم نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اتنے عظیم پیغمبروں کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا تم ان پیغمبروں کو تسلیم نہیں کرتے؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ نے ایک زمانے میں ان کو نبی بنایا ہے تو تمہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں کیا حرج ہے؟ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی، اے ہمارے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کا معاملہ ہی یہی رہا ہے، لوگوں کا معاملہ ہی یہی رہا ہے، ہر زمانے میں شیطان مردود انسان کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کی راہ پر چلنے نہیں دیتا، اس کو وہ سیدھا راستہ اختیار کرنے نہیں دیتا، اس کے ذہن کے اندر طرح طرح سے تشویش میں مبتلا کرتا ہے اسے۔ چنانچہ یہ آج تم کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ ہر دور میں لوگوں کے درمیان جب بھی کوئی نبی بھیجے گئے تو لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے۔ موسیٰ کا انکار کیا، ذرا سا دیکھو قوم عاد کو، دیکھو ان کو ہم نے کتنا نوازا تھا، بڑی تہذیب اور تمدن کے مالک تھے۔ قوم عاد جیسی طاقت اور قوت والے لوگ ہم نے نہیں پیدا کیے ابھی تک۔ حضرت
ہود علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا، مگر ان لوگوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی، ہود کا انکار کر دیا، ان کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا۔ سمود کا تو تم نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے کھنڈہرات آج بھی پڑے ہوئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عمارت کس قدر بلند و بالا تھی، کیسے کیسے پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنا گھر بنایا کرتے تھے، لیکن وہ گھروں کی چھتیں زمین پر آ گئیں اور ان کا سارا تہذیب اور تمدن سب کا سب ختم ہو گیا۔ اصحاب مدین کو دیکھو، شعیب علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر وہاں بھیجا تھا۔ اس طرح تم اپنے آس پاس کے اوپر نگاہ ڈالو، جب بھی کوئی نبی بھیجے گئے جو حق بات لے کر کھڑا ہوا، سچائی کی طرف لوگوں کو بلایا، تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور یہ انکار کرنا ان کے حق میں مفید نہیں تھا۔ پھر ایسا بھی ہوا جب ان کے ان جرم کی پاداش میں جو انہوں نے اتنے جرائم کر رکھے تھے، غلط طریقہ اختیار کیا تھا، زمین پر فساد برپا کیا تھا، پیغمبروں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، دردناک عذاب، اور روئے زمین سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ ان کی دولت کام آئی، نہ مال کام آیا، نہ ان کے بڑے بڑے مکانات ان کے کام آئے، نہ ان کے لوگ ان کے کام آئے، سب کے سب کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑے، سب کی روحیں قبض کر لی گئی، اور زمین سے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو یہ مکے کے لوگ کیا اسی انتظار میں ہیں کہ ہم اسی طرح کا عذاب بھیجیں؟ یہ اپنی عقلوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے، اپنے شعور کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ ان آیات میں تسلی بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اس زمین کے مالک نے، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے تم کو، تمہارے باپ داداؤں کو بنایا، جس نے یہ آسمان کی شاندار کہکشائیں بنائی، خوبصورت آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، مخلوقات بنائی، جانور بنائے، اور کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد تمہاری ہدایت کے لیے اس نے پیغمبر کو بھیجا ہے، اپنے نبی کے اوپر اپنا کلام اتارا ہے، تمہارے لیے ایک کتاب اتاری ہے آسمان سے، جس کے اندر تمہیں سب ملے گا، تمہارے سوالوں کا جواب ملے گا، تم کون ہو، کیا ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا، وہ سب تم کو جوابات ملیں گے۔ اس کتاب کو پڑھو، نبی کی باتوں کو سنو، نبی پر ایمان لاؤ، اور جس نے نبی کی بات مان لی، ان کی اطاعت کر لی، پیروی کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی کی راہ اختیار کر لی۔ اللہ رب العزت تم پر بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا شفیق ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے یہ انتظام کر دیا ہے، تم سانس لیتے ہو، ہواؤں کا انتظام کر دیا، تمہارے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ سب زمین میں رکھ دی ہیں۔ اب ہدایت بھی تو تمہارے لیے ضروری تھی، تمہیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ تم کون ہو، کیا ہو، کہاں جاؤ گے، انجام کیا ہوگا۔ بعد میں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج دیے، اپنا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر تمہارے درمیان میں اتار دیا۔ وہ تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس پیغام پر غور کرو، اس کو سمجھو، پڑھو، اور اللہ کی طرف آ جاؤ، جہنم کے راستے سے دور ہو جاؤ، اللہ کے عذاب والے راستے سے دور ہو جاؤ، اس راستے پر چلو جس پر اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، جس پر چلنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے پر اللہ انعام دیتا ہے۔ آؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو تم دیکھو کہ جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا،
نبیوں پر ایمان نہیں لائے تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوا. وہ روئے زمین سے مٹا دیے گئے, ان کی بستیاں مٹا دی گئیں, وہ ہلاک کر دیے گئے, اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. تو تم کس انتظار میں ہو؟ کیا تم بھی اسی طرح کا عذاب چاہتے ہو؟ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم کو روئے زمین سے ناپید کر دیا جائے؟ ذرا اپنی ہوش کے ناخن لو اور سوچو اور غور کرو. اللہ کے اس کلام کو پڑھو, اس کتاب کو پڑھو, اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو جو صحیح احادیث کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہیں. اس قرآن کو پڑھو, حدیث کو پڑھو, نبی کی سیرت کو پڑھو, تو تم کو زندگی مل جائے گی. تم اپنے وجود کا مقصد سمجھ جاؤ گے اور انجام کیا ہونا ہے اس کو سمجھ جاؤ گے. یہ چند آیات تھیں, 3 آیتیں تھیں. اس کے بعد بھی آگے گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.